جی السلام علیکم. میں یہاں جرمنی کا ایک میوزیم ہے جس کو میوزیم ڈر گیشیشٹے کہتے ہیں یا جرمنی کی تاریخ کا میوزیم. اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں پہلی عالمی جنگ کے بعد جس طرح سے نازیوں کا رائز ہوا اور پھر جس طرح سے یہاں ہٹلر کی حکومت قائم ہوئی اور پھر انسانوں کا جو قتل عام ہوا اس کی تفصیلی روداد یہاں موجود ہے. اور اس کے بعد پھر عالمی جنگ جو دوسری عالمی جنگ تھی اور اس دوسری عالمی جنگ کے بعد پھر کس طرح سے جرمنی دو حصوں میں تقسیم ہوا اور پھر تقسیم کے بعد کس طرح سے یہ آپس میں ملا، یہ ذرا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 8 مئی 1945 سے 1985 تک یہ جو مشرقی جرمنی یا کمیونسٹ جرمنی تھا اس کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کمیونزم کا جھنڈا آپ کو نظر آ رہا ہے اور ساتھ ہی اس طرف یہ جو مشرقی جرمنی جس کو DDR یا ڈیموکریٹک ریپبلک آف جرمنی کہا جاتا تھا، یہ اس کا نشان تھا. اور یہ اس کی وہ تمام جو گلوریز جس گلوریفائی جس طرح سے کیا جاتا تھا یہ وہ ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرف یہ جرمنی کا نشان نظر آ رہا ہے اور دوسری طرف وہ سوویت یونین کا نشان ہے. اور جو کمیونزم کا جو علاقہ تھا یعنی مشرقی جرمنی جو تھا وہ کمیونسٹ جرمنی تھا. اور پھر 89 میں 3 اکتوبر کو یعنی آج کے دن، آج یہاں اس لیے نیشنل ہالیڈے بھی ہے، تو یہ اس طرح سے یہ آج جرمنی کا مشرقی اور مغربی حصہ وہ دوبارہ آپس میں ملے تھے. انسانی تاریخ میں ایسے واقعات بہت کم ہیں کہ جب کوئی ملک تقسیم ہو جائے اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ سے وہ مل جائے. یہ انسانی تاریخ میں یہ ایک بڑا واقعہ تھا جس میں مشرقی اور مغربی جرمنی کی 2 ریاستوں کا دوبارہ سے اتحاد ہوا 3 اکتوبر. اور اس کے بعد آج اس کی یہاں پر سالگرہ ہے ایک طرح سے، اور یہاں پر اسی لیے قومی چھٹی بھی ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہمارے پاس گیسٹ بھی آئے ہوئے ہیں اور آپ نے نام سنا ہوگا ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب کا. ان کی صاحبزادی ہمارے پاس موجود ہیں ڈاکٹر میمونہ مرتضیٰ صاحبہ. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ السلام علیکم. الحمدللہ بہت اچھا لگ رہا ہے اور آج یہ دل میں آ رہا ہے کہ اگر یہ لوگ اتنے سالوں کے بعد مل سکتے ہیں تو کوئی بھی مل سکتا ہے. ہم بھی مل سکتے ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ دوبارہ، مغربی اور مشرقی پاکستان کے ساتھ. بس ایک حسرت سی ہے جو آج آپ کی یہ ہسٹری سننے کے بعد میرے دل میں آئی، اور ایک دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو بھی اکٹھا کر دے. کیا بات. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہمارے ساتھ مہجبیں غزل انصاری بھی موجود ہیں، یارکشائر ادبی فورم کی چیئرپرسن ہیں، ساتھ ہی ساتھ عمدہ شاعرہ بھی ہیں، جرمنی میں ہمارے پاس ہیں. کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک عاطف، بہت اچھا لگ رہا ہے. اور جو میمونہ نے بات کی ہے یہ اس بات کی غمازی کر رہی ہے خود بخود کہ یہ ڈاکٹر مرتضیٰ ملک کی صاحبزادی ہیں، ملنے کی بات کر رہی ہیں. اور آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں تو ہمیں ان نیگیٹو چیزوں سے بھی پازیٹیو اثرات ہی قبول کرنا چاہیے جو ان لوگوں نے بھی لیے. اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپس میں انٹیگریشن کریں، روٹھوں وہ کو منا لیں، بچھڑوں وہ کو ملا لیں، اور آپس میں بھی اور تمام ہی لوگوں کے ساتھ اپنی محبتوں کا، امن کا اعلان کریں تاکہ دنیا محبت کا گہوارہ بن سکے. یہ میرا بھی پیغام یہی ہے، محبت ہے جہاں تک پہنچے. کیا بات. اور تمہارا بہت بہت شکریہ، ایک خوبصورت شاعر، خوبصورت شخصیت، اور میرا پیارا سا بھائی اور میری پیاری سی بھابھی، جرمن بھابھی، لیکن وہ اتنا اچھا خیال رکھ رہی ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں اپنے ہی گھر میں ہوں. اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں اور ابھی پورے دن کریں گے. تو تھینک یو اگین. بہت شکریہ. تو جس طرح کہ ابھی ماجبی نے کہا کہ ہر حادثہ، ہر سانحہ ایک طرح سے ایک موقع بھی ہمیں فراہم کرتا ہے، لیکن وہ سانحہ یا وہ حادثہ اس وقت موقع فراہم کرتا ہے جب ہم اس سانحے، اس حادثے سے کچھ سیکھتے ہیں. جرمن قوم نے اس تقسیم سے ایک سبق سیکھا تھا، اور یہ تقسیم آپ کو معلوم ہونا چاہیے اتنی خوفناک تھی کہ مشرقی اور مغربی جرمنی کے درمیان ایک طویل دیوار تھی. خاص طور پر برلن کے رہائشی وہ جانتے ہیں برلن کا مشرقی حصہ اور مغربی حصہ، جہاں ایک دیوار قائم تھی بہت اونچی جس کو عبور نہیں کیا جا سکتا تھا. مشرقی جرمنی سے کوئی شخص اس دیوار کی طرف بڑھتا تھا تو اسے گولی مار دی جاتی تھی. یہ سلسلہ 1945 سے لے کے اور 1989 تک چلتا رہا، یعنی 1989 تک. اور اس وقت تک یہ شدید صورتحال انسانوں کے درمیان تقسیم کی یہ موجود تھی. لیکن ہوا یہ کہ ایک کسک، ایک خیال جرمنی کے دونوں علاقوں کے لوگوں کا وہ آپس میں موجود تھا، ایک رشتہ موجود تھا. اس علاقے کے لوگ کمیونسٹ سوچ کے ترتیب دیے گئے، اس علاقے کے لوگ
कैपिटलिस्ट सोच के तरतीब दिए गए, लेकिन एक ताल्लुक़ यानी ज़ुबान का ताल्लुक़, कल्चर का ताल्लुक़ वो मौजूद था। और ये ताल्लुक़ इन लोगों के लिए इस लिहाज से काफ़ी था कि ये जब मशरक़ी जर्मनी से और मगरबी जर्मनी की तरफ लोग आते थे और बहुत सारे लोग मारे जाते थे, तो मगरबी जर्मनी के उस वक्त के चांसलर हेलमट कोल ने एक ऐलान किया, और वो ये कि मशरक़ी जर्मनी का कोई भी बाशिंदा जो मगरबी जर्मनी में आएगा वो मगरबी जर्मनी का शहरी कहलाएगा। तो उसके बाद फिर लोग उस दीवार की तरफ चलना शुरू हुए, और फिर वो दीवार टूट गई, और सिर्फ जब दीवार टूट गई तो वो मशरक़ी जर्मनी की रियासत भी ख़त्म हो गई, और पूरी की पूरी रियासत वो मगरबी जर्मनी में आन पहुंची। उस वक्त मगरबी जर्मनी में याद रखिए कि 11 सूबे थे और मशरक़ी जर्मनी के पास 5 सूबे थे। वो जो 5 सूबे थे मशरक़ी जर्मनी के, वो जाके मगरबी जर्मनी में चले गए। एक बात और भी समझ लीजिए कि इस पूरे अरसे में मशरक़ी जर्मनी और मगरबी जर्मनी के दरमियान जब ओलंपिक्स में या किसी और सतह पर फुटबॉल के मुकाबले हुआ करते थे, तो वो वही हाल होता था जैसे 2 दुश्मन ममालिक का होता है। उस बीच में नारे भी लगाए जाते थे, उस बीच में एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें भी की जाती थीं, एक दूसरे से नफ़रत का इजहार भी किया जाता था, क्योंकि सरकारी सरपरस्ती में यही कोशिश थी कि लोग एक दूसरे से नफ़रत करें। जर्मनी के ही बाशिंदे जो माजी में एक रियासत के शहरी थे, उन्हें तकसीम करके उन्हें एक दूसरे से नफ़रत सिखाई जाती थी, स्कूलों में पढ़ाई जाती थी। एक तरफ कम्युनिस्ट सोच का प्रचार किया जाता था, दूसरी तरफ कैपिटलिस्ट सोच का प्रचार किया जाता था, और बुनियादी तौर पर नफ़रत पढ़ाई जाती थी, नफ़रत सिखाई जाती थी, तारीख़ मस्क करके पेश की जाती थी, और नतीजा ये निकला कि आपस में सरकारी सतह पर बेशुमार नफ़रत मौजूद थी। एक और वाक़या भी मैं आपकी नज़र कर दूँ, और वो ये कि मशरक़ी जर्मनी में जो उस वक्त का चेयरपर्सन था या चेयरमैन था, जो कम्युनिस्ट जर्मनी का यूँ समझ लीजिए कि करता धरता था, हैनेकर, उसने अपने इलाके में जो चर्च थी उसके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन का आलम ये था कि किसी सूरत में लोगों को मजहबी आज़ादी नहीं हासिल थी, उनकी मजहबी आज़ादी ख़त्म कर दी थी, और वो उस वक्त तमाम के तमाम लोगों को ये सिखाया करते थे कि कम्युनिज़म के अलावा कम्युनिज़म को सिर्फ निज़ाम के तौर पर नहीं बल्कि उसे एक तरह से मज़हब के तौर पर उसे किया जाए, और उस नज़रिए को वो सरासर इंसानों के इस्तेहसाल के लिए इस्तेमाल करना शुरू हो गए थे, जो कि कम्युनिज़म के अपने नज़रिए ही के ख़िलाफ़ था। और उसका नतीजा ये देख लीजिए कि एक पादरी थे जिनके बच्चों को आला तालीम हासिल करने से रोका गया उस रियासत में, और जब मशरक़ी और मगरबी जर्मनी का इत्तेहाद हो गया तो ये लोग जो उस वक्त के करता धरता थे मशरक़ी जर्मनी के, उन्हें छुपने की जगह नहीं मिल रही थी, और वो जो हैनेकर थे उनको जो छुपाने की या रेफ्यूज दिया गया था या पनाह दी गई थी, वो उसी पादरी ने दी थी, उसी चर्च ने दी थी जिस पादरी के बच्चों को उसने आला तालीम हासिल करने से नहीं रोका था। तो ये बुनियादी मामलात हैं, जिसका मतलब ये है, अब मैं ज़रा अगर कैमरा आपको दूसरी तरफ दिखा दूं तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कि ये मशरक़ी जर्मनी के वो तमाम, ये डे मार्क आपको नज़र आ रहा होगा, उस वक्त का ये मार्क था जिसमें जो उस वक्त की जो करेंसी थी मशरक़ी जर्मनी की, आप इस वक्त देख रहे हैं, और ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये उनके जो नारे दर्ज हैं यहाँ पर, जिसमें बड़ी बड़ी बातें की जाती थी। और उस वक्त ये आप देख रहे हैं कि जो मशरक़ी जर्मनी के अंदर कारें उस वक्त इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन ये जो कार है ये फॉक्सवैगन, ये मगरबी जर्मनी की है, जो मशरक़ी जर्मनी में भी उस वक्त इस्तेमाल की जाती थी। मशरक़ी जर्मनी में उस वक्त जब जो इंसानी तरक्की थी या खुराक या दीगर चीज़ें थी उनकी कमी थी, उसी वक्त मगरबी जर्मनी मुसलसल तरक्की करता जा रहा था। मगरबी जर्मनी में BMW बन रही थी, मगरबी जर्मनी में मर्सिडीज़ बन रही थी, मगरबी जर्मनी में सीमेंस बन रहा था, मगरबी जर्मनी में ब्राउन बन रहा था, मगरबी जर्मनी में फॉक्सवैगन, पोर्शे, ऑडी, ये गाड़ियाँ भी बन रही थी, हैवी मशीनरी भी बन रही थी। लेकिन दूसरी तरफ जो मशरक़ी जर्मनी है वहाँ पर मुसलसल गुर्बत और अफलास फैल रही थी, लोग खुराक के लिए भी वहाँ कतारें बनाया करते थे, और जो बुनियादी स्ट्रक्चर था वो उतना मजबूत नहीं रहा था जितना मजबूत होना चाहिए था। और उसकी वजह मार्क्सिज़म नहीं थी, बल्कि उसकी वजह मार्क्सिज़म का इस्तेमाल करके लोगों का इस्तेहसाल करना था। यानी मार्क्सिज़म की बुनियादी फ़िलासफ़ी ये थी कि जो सरमाया है उसकी मसावियाना तकसीम की जाए, लेकिन वहाँ पर जो रियासत थी वो रियासत उस नज़रिए को इस्तेमाल करते हुए स्टेट कैपिटलिस्ट सोसाइटी में तब्दील हो गई थी। यानी तमाम की तमाम जो सरमाया था वो रियासत ने अपने कब्ज़े में ले लिया था। जो सरमाया की तकसीम का मार्क्सी नज़रिया था ये उसी की खिलाफ वर्जी थी, और उसका नतीजा आपने देखा कि जो नज़रिया मार्क्सिज़म का था, जिसको जो नारा लगा के ये बयान किया गया था कि वो हम यहाँ नाफिज कर रहे हैं, वो नज़रिया
مینیپولیٹڈ حالت میں وہ نہیں چل سکا، کیونکہ وہ نظریے ہی کے خلاف ورزی تھی جو بنیادی نظریہ مارکس نے دیا تھا کہ انسانوں کے معاشرے میں سرمایہ کی مساویانہ تقسیم ہونا چاہیے. جب تک کہ وہ مساویانہ تقسیم نہیں ہوگی انسانی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. دوسری طرف جو سرمایہ دارانہ معاشرہ تھا اس نے مارکسزم سے سیکھا اور اپنے اندر یہ اڈاپٹیبلٹی پیدا کی کہ وہ جو استحصال کی کھلی قسم تھی، جیسی ابھی ہمیں امریکہ میں بھی نظر آتی ہے جہاں پر ہیلتھ سسٹم ویسا نہیں ہے یا جو تعلیم کا نظام ہے ویسا نہیں ہے، مغربی یورپ میں وہ نظام حاصل کیا گیا. یعنی یہاں پر اگر کوئی سرمایہ کار تھا یا سرمایہ دار تھا تو اسے کھلی چھوٹ نہیں دی گئی، بلکہ اس کو کہا گیا کہ وہ جتنے بھی جو یونینز ہیں یعنی مزدوروں کی یونینز ہیں وہ ان کا خیال رکھے گا. اسی طرح جتنے بھی لوگ کام کرنے والے ہیں ان کی پینشن کا خیال رکھنا ہے، ان کی ہیلتھ کے لیے اس کو پے کرنا ہے، ان کی چھٹیوں کے لیے اس کو پے کرنا ہے، بچوں کے لیے جو تعلیم ہے اس کے لیے بھی اس نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے یا ریاست نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. تو اس طرح مساویانہ تقسیم چلے یہاں پر بھی ویسی تو نہیں ہوگی، مکمل طور پر تو نہیں ہوگی، لیکن وہ استحصال نہیں ہوگا جو استحصال ہم نے مشرقی جرمنی میں دیکھا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ مغربی جرمنی میں کسی حد تک جو انسانوں کا استحصال تھا وہ کم تھا، لیکن مشرقی جرمنی میں وہ بے انتہا زیادہ تھا. آج 3 اکتوبر کو جب مشرقی اور مغربی جرمنی کے اتحاد کی سالگرہ ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کو میں یہاں میوزیم میں آیا تھا جو جرمنی کا جس کو میوزیم ڈر گیشسٹے یا میوزیم آف ہسٹری کہا جاتا ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ کو اس بیٹھک میں شامل کیا جائے اور آپ سے تھوڑی سی چیز بانٹی جائے. ایک اور چیز بھی سمجھ لیجیے وہ یہ کہ میں امریکہ میں جب ہوں گا اور مجھے کوئی کام کی چیز نظر آئے گی تو میں کوشش کروں گا کہ وہ بھی آپ سے شیئر کروں. ابھی میں جرمنی میں ہی ہوں، جمعے کو میں امریکہ کے لیے نکلوں گا. اپنا خیال رکھیے گا اور رابطے میں رہیے گا. آداب.